میں ایک ترک غلام تھا، لیکن اب میں موصل کا گورنر ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں طاقت ہے اور آنکھوں میں خواب کہ میں صلیبیوں کو شام اور بیت المقدس سے نکال دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا تو یہ مقدس شہر میری قبر کا پتھر بنے گا یا میری تاج پوشی کا تخت۔ عماد الدین زنگی کے ان الفاظ نے ہر طرف ایک کوہرام برپا کر دیا۔ کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مسلمان اس کو روکنے کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ اس شام دمشق کے مسلمان حکمران معین الدین انر کے دروازے پر ایک شاہی قافلہ آ کر رکا، یروشلم کی ملکہ میلیسینڈے کا قافلہ۔ بے چین معین الدین نے ملکہ سے کہا کہ اگر دمشق گرتا ہے تو اگلی باری یروشلم کی ہوگی، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ جب تک عماد الدین زنگی زندہ ہے نہ دمشق محفوظ ہے اور نہ ہی آس پاس کی عیسائی ریاستیں۔ بعض اوقات امن کے لیے ایک شخص کو راستے سے ہٹا دیا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس رات دمشق کے مسلمان دربار میں ایک خاموش قتل کی منظوری دی گئی، ایک سچے، کھرے، نڈر اور بے باک مسلمان کے قتل کی۔ عماد الدین زنگی کو ایک دشمن کا سامنا نہیں تھا۔ دمشق کے مسلمان حکمران، طرابلس، انطاکیہ اور اڈیسیا کے فرنگی کاؤنٹ، بغداد کا مسلمان خلیفہ، عرب کے سلجوقی سلطان اور سب سے بڑھ کر یروشلم کی ملکہ میلیسینڈے۔ اس کا ہر دشمن ایک خوف کا شکار تھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ دمشق والوں کو یہ ڈر تھا کہ وہ ان سے دمشق چھین لے گا۔ طرابلس، انطاکیہ اور اڈیسیا والے بھی اسی خوف کا شکار تھے۔ مسلمان خلیفہ کو یہ ڈر تھا کہ زنگی کہیں بغداد کا رخ نہ کر لے، کیونکہ اب اس کے پاس صرف بغداد ہی بچا تھا۔ اس کے علاقوں کے تمام گورنر اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار ریاستیں قائم کر چکے تھے اور خلیفہ کا حکم نہیں مانتے تھے۔ یروشلم کی ملکہ میلیسینڈے مقدس شہر کو مسلمانوں کے پاس جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ سیدنا عمر کی فتح بیت المقدس کے 450 سالوں کے بعد جا کے اب انہوں نے اس شہر کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ پھر ایک دن زنگی نے اپنے دشمنوں کے خوف کو سچ میں بدل دیا۔ سن 1144 عیسوی میں وہ عیسائی ریاست اڈیسیا پر چڑھ گیا۔ 28 دنوں کے اندر اندر اس نے شہر کی تمام فصیلیں گرا دی اور شہر کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس نے شہر کے اندر کوئی قتل عام نہ کیا، کیونکہ وہ عیسائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں تمہارے شہروں کو برباد نہیں کرنا چاہتا، بس تم واپس لوٹ جاؤ، اپنے یخ بستہ ٹھنڈے ملکوں کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس شہر کا فتح ہونا تھا کہ عیسائی سمجھ گئے کہ مسلمان اب جاگ اٹھے ہیں، ان کو ایک لیڈر میسر آ گیا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دمشق کے گورنر معین الدین انر اور یروشلم کی ملکہ میلیسینڈے کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے خفیہ طور پر زنگی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے زنگی کے ذاتی محافظوں میں سے ایک ایمان فروش کو خریدا اور اسے کہا کہ اگر تم ہمیں زنگی کا سر لا کر دو گے تو ہم تمہیں سونے کے برابر تول دیں گے۔ سپٹمبر 1146 کی ایک رات جب زنگی اپنے خیمے میں سو رہا تھا تو یہ ایمان فروش چپکے سے اس کے خیمے میں داخل ہوا اور خنجر کے 3 وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اگلے دن دمشق، یروشلم اور بغداد میں ایک جشن کا سماں تھا۔ اگر آج کے حالات پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ کہانی اپنی اپنی سی لگتی ہے، کیونکہ آج بھی اسلام دشمنوں کا وہی خوفناک کھیل جاری ہے اور آج بھی مسلمان ہی ان کی شطرنج کے سب سے اہم مورے ہیں۔